بزرگ بھی ہماری زندگی میں کتنے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ہے نا؟ کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں بزرگ ہوتے ہیں اس گھر میں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ پر میں نے نا بچپن میں ایک واقعہ سنا تھا اور مجھے بڑا اپیل کیا تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی کے گھر گیا رشتہ لینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں جو ہے نا لڑکی دے دیں گے، لیکن اس میں ہماری سب سے بڑی شرط ہے کہ تمہارے گھر سے کوئی بھی بزرگ نہ آئے، کیونکہ اگر ایک بھی بزرگ آیا نا تو ہم لڑکی نہیں دیں گے۔ وہ لڑکا گھر آیا، دلہا جو آیا اس نے آ کے بزرگوں کو بتایا کہ بھئی یہ تو اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں من پسند شادی کرنی ہے تو ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف یہ کہ تمہارے گھر سے کوئی بزرگ نہ آئے۔ تو وہ بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ان کو حامی بھر دو اور مجھے تم ایک صندوق میں بند کر کے خاموشی سے لے جانا سامان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ وہاں پہ گئے شادی والے دن اور جیسے ہی نکاح کا ٹائم ہوا تو انہوں نے ایک دم سے انہوں نے کہا کتنے لوگ آئے ہو تم؟ انہوں نے کہا 100 لوگ ہیں، آپ یقین دہانی کر لیں کہ سبھی ینگ ہیں، ان میں بزرگ کوئی بھی نہیں ہے۔ جو نے کہا ٹھیک ہے، اور کیا کیا کہ 100 بکرے سامنے آ گئے اور کہا کہ آپ سب کے سب جو ہے نا ایک ایک بکرا سب لوگ کھائیں۔ سب پریشان کہ ایک بکرا کیسے کھائیں؟ انہوں نے کہا جی ایک رات کا ٹائم ہے، اگر تو آپ نے نہ کھایا تو آپ کو لڑکی نہیں ملے گی اور آپ لوگ یہاں سے جا بھی نہیں سکتے۔ انہوں نے صندوق کھولا اور بابا جی سے کہا کہ بابا جی یہ تو ایسے بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، ایک ایک بکرا کر کے ذبح کرو، ایک بکرا ذبح کرو، اس کی ایک ایک بوٹی سب کھاؤ، پھر دوسرا ذبح کرو، پھر اس کو پکاؤ، اور اس طرح سے کر کے انہوں نے ودن اے فیو آورز میں سارے کے سارے بکرے جو ہے وہ ختم کر لیے۔ تو جب وہ لوگ آئے لڑکی والے تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا جی کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جیسے آپ نے کہا۔ انہوں نے کہا تم لوگ سب کوئی بزرگ آیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں آیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بزرگ تم لوگوں کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ اتنی عقل مندی اور دانائی کی بات جو ہے وہ ایک بزرگ ہی کر سکتا ہے، اور وہ اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ کہتے ہیں نا کہ یہ بال جو ہیں وہ دھوپ میں سفید نہیں کیے، وہ ان کے ایکسپیرینس بیس پہ ہوتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بزرگوں کو ہم وہ ویلیو نہیں دیتے جو ان کی ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں ایک ماں باپ پورے گھر کو پالتا ہے، اور جب ہماری باری آتی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان سے لڑ کے بولتے ہیں، جھگڑ کے بولتے ہیں، صحیح طرح سے بات نہیں کرتے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اولڈ ایج ہوم کا وزٹ کیا، اور جہاں پہ بہت سارے بزرگ تھے، اتنے ضعیف تھے، ان کی عمر 80 سے اوپر، 90 سے اوپر، اور وہ اتنے آپ دیدہ تھے کہ ہمیں اس طرح سے پھینک دیا گیا جیسے گھر میں کا کوئی عام مال ہوتا ہے جس کو اٹھا کے آپ اسٹور میں پھینک دیتے ہیں، تو ہمیں بھی ایک ناکارہ چیز کی طرح اس اولڈ ایج ہوم میں پھینک دیا گیا۔ ہمیں یہاں پہ مہینے کے پیسے بھجوا دیے جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی کیئر ہم نہیں کر سکتے، آپ کو اس عمر میں کسی اٹینڈنس کی ضرورت ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ جب آپ لوگ چھوٹے تھے کیا آپ کے والدین آپ کو اسی طرح سے چھوڑ دیتے تھے کہ نہیں ہم نے ان کی کیئر نہیں کرنی، ان کو کسی اٹینڈنس کی ضرورت ہے؟ تو جب ہمیں اس وقت ماں باپ نے اتنے پیار سے سینچا، ہمارے بزرگوں نے، دادا نے، دادی نے، نانوں نے، نانا ابو نے، تو ہم کیوں ان کو ایسی جگہوں پہ پھینک دیتے ہیں؟ میرا وہاں پہ کافی اچھا ایکسپیرینس ہوا۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ ڈنر کیا، کھانا وغیرہ ہم نے کھایا اور انجوائے کیا، اور جو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی میں آج بھی وہ نہیں بھول سکتی۔ ان کی دکھ بھری داستانیں تھیں، بچوں کو یاد کر کے جیسے وہ آپ دیدہ ہو رہے تھے۔ ہم سب اونچی آواز سے بول دیتے ہیں، ہم لڑ دیتے ہیں، ماں باپ چپ ہو جاتے ہیں، خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن یہ چیز آج ہم بھول گئے ہیں، کیونکہ جس گھر میں بزرگ نہیں ہے یا جس گھر میں بزرگ کی قدر نہیں ہے اس گھر میں رحمت جو ہے اللہ میاں ہٹا دیتا ہے۔ تو ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے گھر میں جتنے بھی بزرگ ہیں یا اپنے آس پاس کے بزرگ ہیں ان کو آپ عزت دیں، ان کا خیال کیجیے، کیونکہ یاد رکھیے یہ وقت آپ کے اوپر بھی آنا ہے۔